مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان رمضان کریم یا رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین، پروگرام ہے رمضان کریم اور ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم خالق عظیم نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو یاد رکھیے، جس طرح میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات کریمانہ جملہ انبیاء کرام میں سے سب سے افضل و اعلیٰ ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے، اسی طرح میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم پہ نازل ہونے والا قرآن بھی تمام آسمانی صحائف، تمام آسمانی کتابوں سے افضل و اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو دنیائے کائنات میں کتنے ہی مصنفین نے آج تک کتابیں لکھی ہیں اور لکھ رہے ہیں اور قیامت تک لکھتے رہیں گے۔ آپ ہر کتاب کو پڑھ کر دیکھیں تو مصنف کتاب سب سے آخر میں اس بات کا اعتراف ضرور کرتا ہے کہ میں نے اپنی کتاب کو بڑی محنت سے، بڑی لگن سے، بڑی ارق ریزی سے تحریر کیا، مگر پھر بھی اگر آپ کو اس کے متن میں، اس کے لفظ میں، مفہوم میں کوئی غلطی نظر آئے تو مجھے بتا دیا جائے تاکہ اگلے ایڈیشن میں میں یہ غلطی دور کر دوں۔ مگر میں دعوے سے کہتا ہوں، قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے نازل کرنے والے نے، جس کے لکھنے والے رب ذوالجلال نے اس کتاب کے آغاز میں، اس کتاب کی ابتدا میں ہی یہ اعلان کر دیا، یہ ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میری ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو قرآن لا ریب ہے، اور جس نبی پہ اللہ نے یہ کتاب کو نازل فرمایا وہ نبی بے عیب ہیں۔ تو دنیائے کائنات میں کتنی کتابیں ہیں جن میں کہانیاں ہیں، جن میں قصے ہیں، مختلف قسم کے مضامین ہوتے ہیں۔ آپ ان کتابوں کو اگر ایک بار پڑھیں تو آپ کو اچھا لگے گا، اور اسی کتاب کو جب آپ دوسری بار پڑھیں تو پہلے جتنی وہ کتاب آپ کو اچھی نہیں لگے گی، اس میں اتنا ذوق نہیں ہوگا، اور تیسری بار تو شاید پڑھنے کو دل بھی نہ کرے۔ لیکن قرآن وہ ایسی باکمال کتاب ہے کہ جس کو آپ جتنا پڑھیں گے، جس قدر پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، اس کی چاشنی بڑھتی جائے گی، قرآن پڑھنے کا لطف دوبالا ہوتا جائے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی عظیم کتاب ہے، پوری کائنات میں کوئی کتاب ایسی نہیں، خواہ وہ آسمانی صحائف ہوں، خواہ پہلے انبیاء پہ اتری دیگر کتابیں ہوں، کہ جس کتاب کو پڑھنے سے ایک ایک حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں نصیب ہوں، وہ بھی پوری کائنات میں واحد اللہ کی لا ریب کتاب یعنی قرآن مجید ہے، کہ جس کو آپ جس قدر پڑھیں، جتنا پڑھیں، ایک ایک حرف پہ اللہ خالق کائنات کے دربار سے آپ کو 10 نیکیاں نصیب ہوتی جائیں گی۔ اور قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے پوری کائنات میں جس کو ہاتھ لگاؤ تو بھی ثواب، جس کو خالی دیکھتے جاؤ تو بھی ثواب، جس کو پڑھتے جاؤ تو بھی ثواب۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ ساری آسمانی کتابوں سے اعلیٰ، ساری آسمانی کتابوں کی سردار بن کر اس دنیائے کائنات میں میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پہ نازل ہوئی۔ اور قرآن جس خوش نصیب کے سینے میں آ جائے، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لو جعل القرآن فی اہاب محترقا، فرمایا اگر قرآن کو کسی چمڑے میں سی کر آگ میں رکھ دیا جائے تو اس چمڑے کو آگ نہیں جلائے گی۔ تو اندازہ فرمائیے اگر کسی عام چمڑے میں قرآن کو سی کر رکھ دیا جائے تو اس چمڑے کے نزدیک دنیاوی آگ نہیں آتی۔ تو خوش نصیبی سے جس سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا وہ سینہ کتنا ہی باکمال ہے۔ تو میرا یہ ایمان ہے کہ جس خوش نصیب کے اس وجود کے اندر یہ قرآن جلوہ گر ہو، جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ بھی ہو، انشاءاللہ اس وجود کو بھی جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔
تو قرآن اتنی عظمتیں اتنی شانیں لے کر ہم جیسے نکموں کی طرف آیا اور اتنے با کمال مضامین لے کر آیا، اتنی عظمتیں اور اتنی رفعتیں لے کر آیا کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے میں جو ماہر شخص ہے، قرآن کو بڑی روانی سے پڑھتا ہے، اللہ خالق کائنات اس ماہر قرآن کو معزز فرشتوں کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ تو لجپال آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پہ اترنے والی یہ کتاب، اس کو اگر جس مقام پہ پڑھا جائے، جس جگہ پہ پڑھا جائے، مسجد میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، دکان میں پڑھیں، بازار میں پڑھیں، تو حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی قرآن سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز ہم نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کی، ابھی نماز کا سلام پھرا تو حضور کے ایک صحابی ہیں ابن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دست بستہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں آقا آج رات کو میں نے اپنے گھر کے اندر ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا وہ کیسا منظر ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا آدھی رات کا وقت تھا اور مجھے تلاوت قرآن کا بڑا شوق ہے، میں نے آدھی رات کے وقت جب میں بیدار ہوا، میری آنکھ کھلی تو میں نے کوئی اور کام نہیں کیا، اپنے گھر میں اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور قرآن میں سے میں نے سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ جب میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، آقا میرا گھوڑا جو پاس ہی بندھا ہوا تھا اس پہ ایسی کیفیت طاری ہوئی، اس پہ ایک ایسا عالم طاری ہوا کہ وہ اچھلنے لگا، اس پہ گویا کہ ایک وجد کی کیفیت طاری تھی۔ جب اچھلا تو مجھے اس بات کا خطرہ لاحق تھا اگر اس کی رسی ٹوٹ گئی تو قریب ہی میرا بیٹا یحییٰ نامی وہ سویا ہوا تھا زمین پہ، مجھے خطرہ تھا کہ اگر اس کی رسی ٹوٹی تو اس کا پاؤں میرے بیٹے کے اوپر آئے گا اور میرا بیٹا کہیں زخمی نہ ہو جائے، کچلا نہ جائے۔ آقا میں نے جلدی سے تلاوت قرآن بند کر دی، ادھر میں نے قرآن کے حروف کی تلاوت بند کی، ادھر میرا گھوڑا وہ پرسکون ہو گیا، آرام میں آ گیا، اچھلنا کودنا بند کر دیا۔ آقا میں حیران تھا کہ میرے گھوڑے کو کیا ہوا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد چونکہ میرے ذہن و دماغ میں قرآن کی تلاوت کا بڑا شوق سمایا ہوا تھا تو میں نے دوبارہ پھر سے تلاوت قرآن شروع کر دی۔ تو دوسری مرتبہ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پھر پہلے جیسا منظر تھا کہ میرا گھوڑا اچھلنا کودنا شروع ہو گیا اور اس پہ ایک عجیب وجد کی کیفیت تھی، تو میں نے دوبارہ سے پھر تلاوت قرآن بند کر دی۔ اب میں نے وہ تلاوت قرآن بند کی تو پھر گھوڑا پرسکون ہو گیا۔ آقا کچھ دیر انتظار کے بعد میں نے تیسری مرتبہ پھر تلاوت قرآن شروع کر دی۔ اب جب میں نے تلاوت قرآن شروع کی تو گھوڑے پہ پھر وہی کیفیت، وہی عالم طاری ہو گیا۔ تو میں نے پھر تلاوت قرآن بند کی، میں گھوڑے کی طرف بڑھا تو میری نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھر کے اوپر ایک سبز رنگ کی نورانی چادر سایہ فگن ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے دیے جل رہے تھے، جگمگا رہے تھے، ستاروں کی طرح وہ ٹمٹما رہے تھے۔ آقا میں اس چادر کو دیکھتا رہا اور وہ چادر آسمان کی طرف پرواز کرتی گئی، آسمان کی طرف چڑھتی گئی، پھر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ یہ بات سن کر، اپنے اس غلام کی رات والی رویداد سن کر، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور میرے آقا علیہ السلام نے کئی بار فرمایا اقرا یا ابن حزیر، اقرا یا ابن حزیر، اے ابن حزیر تو تلاوت قرآن جاری رکھتا، تو قرآن پڑھتا رہتا۔ وہ نور کی چادر کوئی عام چادر نہ تھی، وہ اللہ کے فرشتے تیرے گھر میں تیرا قرآن سننے کے لیے حاضر ہوئے تھے، اور اگر تو تلاوت قرآن جاری رکھتا ادھر سورج نکل آتا اور مدینہ پاک کے لوگ، مدینہ پاک کے بچے اور بچیاں بھی اللہ کے فرشتوں کا دیدار کر لیتے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے یہ وہ با کمال کتاب ہے جس مقام پہ پڑھی جائے وہاں پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تلاوت قرآن کو سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو قرآن جس قدر زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی بالخصوص رمضان کی پرکیف ساعتوں میں، تو نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان، فرمایا قرآن بھی اس پڑھنے والے کا سفارشی ہوگا اور رمضان بھی روزہ رکھنے والے کا سفارشی ہوگا۔ اور انسان جب قبر میں جائے گا تو یاد رکھیے منکر نکیر بعد میں آئیں گے، قرآن اس کی قبر میں پہلے تشریف لے جائے گا، حساب و کتاب سے ہی پہلے قرآن یہ فرمائے گا اس کو مت چھیڑو کیونکہ میں اس کا گواہ بن کر آیا ہوں۔ قرآن کو اللہ جل شانہ ہمارا قبر و حشر میں مونس و ہمدم بنائے، آمین بجاہ النبی۔